بازار حسن چلے گئے، جو کہ آپ نے بازار حسن کی بات پوچھی ہے، تو ایک دو کوٹھے دیکھے، ایک کوٹھے پہ بڑی خوبصورت قسم کی دوشیزہ بیٹھی ہوئی، بیٹھ کے گانا سنا، کیا کمال کا اس نے پرفارم کیا۔ اسے اسی صاحب میں نے کہا کہ وہ بڑے بڑا سوار کے کہندی ہے، چھڑو ملک صاحب کس کنجر خانے دا نا لینڈ ہو۔ اچھا سر، 2024 کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ آپ نے تمام بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا پہ واقعہ چل رہا ہے ریما کے حوالے سے، اداکارہ ریما کے حوالے سے، میں نے کہا چلیں وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پاکستان کی سیاست میں بھی آتے ہیں۔ تو وہ کیا آپ نے ریما کا بھی سنا ہے کہ آپ کے پاس ان کے ہینڈ پرنٹس ہیں، ان کا جو ہاتھ ہے وہ کیا کہتا ہے، اور جس طرح اس پہ کہ وہ ایک کوٹھے سے آئی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آصف صاحب اس طرح سے ہے کہ ریما کے ہینڈ پرنٹ میرے اپنے پی ڈی ایف پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب لفظ کوٹھا آپ نے استعمال کیا تو مجھے یاد آیا کہ بھرپور فلمی دنیا کا ایک دور چل رہا تھا، اور جب سنیما گھر میں فلم لگتی تھی تو لوگوں کے ٹکٹ لیتے وقت بازو زخمی ہو جاتے تھے۔ ہاں بالکل، وہ پیک دور تھا۔ ہمارا بھی نوجوانی کا دور تھا، سنا بھی تھا تو ایسے ہی بغیر وجہ کے، رسیہ نہیں ہے جی، بغیر وجہ کے ایسے ہی ایک دن بازار حسن چلے گئے، جو کہ آپ نے بازار حسن کی بات پوچھی ہے، تو ایک دو کوٹھے دیکھے، ایک کوٹھے پہ بڑی خوبصورت قسم کی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھ کے گانا سنا، کیا کمال کا اس نے پرفارم کیا۔ اسے اسی صاحب میں نے کہا کہ فلمی دنیا عروج پہ ہے، خوبصورت بھی ہو، گاتی بھی اچھا ہو، تو آپ فلمی دنیا میں کیوں نہیں چلے جاتی؟ تو بڑے بڑا سوار کے کہندی ہے، چھڑو ملک صاحب کس کنجر خانے دا نا لینڈ ہو، اسی تے اتھے بڑی عزت دی کھانے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ریما کو کیا پرابلم ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ کوٹھا عزت کا نہیں، کوٹھے پہ بیٹھے ہوئے لوگ تو اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں۔ اب ناصر ادیب کے حوالے سے جب جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کے بھی ہینڈ پرنٹ لگے ہوئے ہیں، بڑی شگفتگی اور روانی کے ساتھ بولنے کا انہیں ہنر ہے۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس قدر ہنر ہے کہ ایک فائل ان کے ڈرا میں تھی جس میں انہوں نے ایک فلم کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ پاپولر ہونے کے بعد جتنے بھی نو دولتیے تھے آیا کرتے تھے کہ جناب ہم نے فلم بنانی ہے، تو دراز سے وہ فائل نکال کے اس کے 10 سین پکڑتے، سناتے، اور پھر اس کے بعد اس کے ڈائلاگ اور ان کی جو جیب میں پیسے پڑے ہوتے تھے وہ نکلوا لیتے تھے۔ یہ ہنر تھا ان کے پاس۔ اتنا بڑا ناصر ادیب کے پاس ہنر تھا، جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک صاحب میری زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس کی جیب میں پیسے ہوں اور وہ فلم بنانے کے لیے آیا ہو اور میں نے نکلوا نہ لیے ہوں۔ انہوں نے ایک فائل پوری زندگی ان لوگوں کو بیچی جو فلم تو بنانا چاہتے تھے لیکن پوری فلم کے پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے کہانی سنا کے پیسے لے لیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں کہ اتنا عقل مند، حرف و لفظوں اور جملوں سے کھیلنے والا رائٹر یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو جتنی زبردست ڈانسر ریما کی صورت میں ملی، نہ اس سے پہلے کبھی تھی، نہ اب ہے، اور نہ مستقبل میں شاید مل سکتی ہے، تو وہ اس پیارے انداز سے بھی ان کی تعریف کر سکتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بالکل۔ اچھا ملک صاحب، ہاتھ کی لکیریں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ایک یہ مت بھی ہے کہ ان کی قسمت کہاں ہوتی ہے، لیکن یہ جو لکیریں ہیں یہ کتنی ضروری ہیں انسانی زندگی کے لیے؟ آپ کے 2 سوال ایک سوال میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے پاؤں کی لکیروں سے پڑھا جا سکتا ہے کہ ان کی قسمت کیا کہتی ہے۔ ماں سوائے انگوٹھے کے تمام کی تمام لکیریں اسی طرح سے پاؤں میں پائی جاتی ہیں جس طرح سے ہم ہاتھوں پر دیکھتے ہیں۔ بالکل۔
اگر پوچھیے ہاتھوں میں بھی نہ اور پاؤں بھی نہ لکیریں ہوں تو پھر قسمت کیا نہیں ہوتی؟ ہاں بالکل، اگر پاؤں نہیں ہوتے تو پھر ہاتھ بھی پھر نہیں۔ اس کے بعد یوں کر کے آصف صاحب کا ماتھا دیکھتے ہیں، لیفٹ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ میں کمبینیشن بنا کے پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے۔ اگر ماتھا بھی نہ ہو تو پھر جان کا تصور نہیں ہے، اور جان جو ہے یہ مقدر سے لنک ہے اور مقدر جان سے لنک ہے۔ واہ، اچھا، تو یہ جو قسمت کی لکیر ہے، اس کو کس طرح عام بندہ اگر یہ ہاتھ پڑھتا ہے تو کیا وہ صحیح پریڈکشن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے یہ کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ گوگل پہ بھی میں نے اپنا نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس دے دیا ہے اور وہاں سے اپلوڈ کی جا سکتی ہے فری۔ اچھا، مقدر کی لکیر دوسری انگلی کے نیچے ہوتی ہے۔ اب اس میں جو نیو لاز بنائے گئے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی اہم جو حیثیت کی حامل چیز ہے وہ ہے ہاتھوں کی ساخت۔ 2024 میں جو کہا تھا کہ 25 میں جا کر مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ جائے گا، تو وہ مارز وجود میں آ چکا۔ بالکل، یہاں ہاتھوں کی ساخت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جس ساخت کا ہاتھ ہوگا اسی طرح کی وہ زندگی بسر کرے گا۔ اچھا، اب اس ہاتھ پر لکیریں بنتی بگڑتی ہیں، اب اس ہاتھ پر لکیریں بنتی بگڑتی ہیں۔ اچھا، جب لکیریں بنتی بگڑتی ہیں تو اچھی جب بنتی ہیں تو حالات مزید بہتر ہو جاتے ہیں، بالکل، اور جب سستی نااہلی کی طرف بندہ چلے جاتا ہے تو بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا رہتا ہے، ہاتھوں کی اپنی ساخت نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر کسی بھی شخص کا ہاتھ اگر مڈل سے نہیں، اپر مڈل کلاس اور آفیسر کلاس کے ان بٹوین آ جائے تو اس کے پاس 2 4 5 کروڑ روپیہ آج کے دور کا جب آ جاتا ہے تو وہ پڑوسیوں کا گھر 10 فٹ کی گلی میں خریدے گا، کبھی گیٹڈ کمیونٹی میں نہیں جائے گا۔ یہی ہاتھ اگر ایڈمنسٹریٹو کلاس کا ہے تو یہ ایڈمنسٹریٹو کلاس کے لوگ جو ہیں ان کے پاس 20 کروڑ آ جائے، ان کے پاس 20 کروڑ بھی آ جائے تو پھر بھی یہ اس کمیونٹی میں رہیں گے جو گیٹڈ کمیونٹی ہوگی، بے شک 4 لاکھ روپے مہینے کا کرائے پہ لے لیں، قیمتاً نہ خرید سکے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہاتھوں کی ساخت جو ہے نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور پوری زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ اچھا، یہ ہاتھوں کی ساخت کس طرح کی ہو تو اس کی زندگی اس طرح کی ہوگی، یہ بھی بتا دیں۔ یعنی کہ شیپ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شیپ اس طرح ہو۔ ہاتھ 7 طرح کے ہوتے ہیں: لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پھر اس کے بعد آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، پھر VIP اور سٹار لائف۔